جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کی صورتحال کے متعلق اور ملک کی صورتحال کے متعلق کہ کس طرح سے باڈی بیگز اور لاشیں گر رہی ہیں، اور غریب لوگوں کی، جن لوگوں کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، بظاہر وہ لوگ جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور پولیس جو ہے بے بس نظر آ رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے. یادوی میں ایک تو چھوٹی سی مثال دے رہا تھا کہ جہاں ایک معاشرے کا فرد جو صاحب حیثیت ہے یا بااثر بننا چاہتا ہے، تو وہ جہاں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، وہ ایک آدھ غنڈے سے بھی تعلق بناتا ہے اور لوگوں کو پھر اس کا چہرہ دکھا کے یا اس کے ذریعے دھمکاتا ہے. لیکن آخرکار پھر ایسے گنڈوں کا ہاتھ اسی بااثر شخص کی جب گردن تک پہنچتا ہے تو وہ خود مصیبت میں پھنس جاتا ہے. پھر وہ پولیس اور دیگر لوگوں کی مدد سے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے گنڈوں کو. اور ایسا ماضی میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پولیس انکاؤنٹرز کے نام پہ بے پناہ ایسی چیزیں ہوتی رہی. ٹھیک. اب میں اس کی ایک بڑی مثال دینا چاہوں گا کہ کسی کے لیے گڑھا کھودیں تو پھر کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، یہ بہت گزرے ہوئے برسوں کی بات ہے کہ ارلی 80s میں یا لیٹ 70s میں جو رشیا میں فینومینا ہوا تھا، جس میں دور بیٹھے امریکہ نے کسی طریقے سے کوشش کی اور ایسے عناصر پیدا کیے اور ایسے ممالک کی مدد حاصل کی جیسے کہ پاکستان اور ایک مڈل ایسٹ کے ملک کی مدد حاصل کی جس نے روپیہ خرچ کیا اور پھر طالبانائزیشن کو کنسیو کیا گیا. جی، باقاعدہ یہ ایک بنایا گیا اور پھر ان چیزوں کو آگے بڑھا کے تو رشیا کو چوٹ پہنچائی گئی. آج مجھے بتائیے کہ یہ جو گڑھا رشیا کے لیے امریکہ نے کھودا تھا، جی، رشیا تو میرے خیال میں بڑے آرام سے بیٹھا ہے. رشیا نے تو اب اوور کم کر دیا، وہ تو ڈس انٹیگریٹ ہو گیا جو ہونا تھا. اور کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا، مطلب فی الحال اس قسم کے مسائل تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اب ٹھنڈا ہو گیا کام. مسائل میں جو پھنسا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب آپ کسی کو اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہی حاوی ہوتا ہے اور ایک دن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کاموں کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. اب آئیے کراچی کی طرف. جی، تو کراچی میں بھی ملک بھر کی طرح سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں اور کراچی میں سیاسی جماعتیں بڑی منظم بھی ہیں. جی، اول تو سیاسی جماعتیں اتنی منظم نہیں ہونی چاہیے. اچھا. دنیا میں کبھی بھی سیاسی جماعتیں منظم نہیں ہوا کرتی. آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ امریکہ، UK، کسی جگہ چلے جائیے، وہاں ایسے سیاسی کارکن آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے جتنے کہ یہاں سیاسی کارکن نظر آتے ہیں. سیاسی جماعتیں اتنی منظم نہیں ہوا کرتی. لوگ سیاسی ایکٹیویٹی کو زندگی کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں سے ایک سمجھتے ہیں اور جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کی تعداد تو کافی کم ہے، لیکن جو لوگ سیاسی کارکن ہیں اور 24 گھنٹے، اب دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں سیاسی تنظیمیں پاکستانی ہیں، یعنی پاکستانی سیاسی تنظیمیں دنیا میں ہر ملک میں ہے. امریکہ میں آپ کو نیو یارک کا پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ اور مسلم لیگ نون کا پریزیڈنٹ بھی مل جائے گا جس نے ایک وزٹنگ کارڈ بنایا ہوگا جس پہ یہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھ لیجئے کہ جو لوگ اپنے کام کاج کرتے ہیں ان کے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے سیاسی کارکن بنے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو لوگ سیاسی کارکن بنتے ہیں تو ضرور کوئی اس سے فائدہ ہوتا ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ آج کل جو بے پناہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے اور ان کا ہر جگہ نمائندہ موجود ہے اور اس کے پاس کیمرہ بھی موجود ہے، تو وہ تو خود ہی کیمرے کا بندوبست کرتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے. صرف وہ اپنے علاقے میں بااثر بننے کے لیے کوئی 10-15 لاکھ روپیہ بھی خرچ کر دیتے ہیں اور اس کا جو ان کو ریوارڈ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ان کے علاقے کے تھانے اور ان کے علاقے کے بااثر لوگ انہیں سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یقیناً وہ کوئی ناجائز فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں، سب نہیں لیکن کچھ. اسی طرح جو لوگ سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ صرف اس لیے تو نہیں ہوتے کہ وہ جلسوں میں حاضری دیں اور مؤدب ہو کے بیٹھ جائیں یا دیواروں پہ پوسٹر لگائیں یا اپنی ذاتی جیب سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو گھر سے پولنگ سٹیشن تک لے جائیں. تو پھر انہوں نے کوئی فائدہ بھی تو اٹھانا ہوتا ہے. تو یہ اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی بھتے پہ چلتی ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے 2 نمبر کام کرنے ہوتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے. اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایسے تمام افراد مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب وابستہ ہوتے ہیں
تو سیاسی جماعتیں بھی تو ان سے کوئی فائدہ اٹھاتی ہیں نا، اور جب سیاسی جماعتیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں تو سیاسی جماعتیں پھر ان کو یہ تو نہیں نہ کہہ سکتی کہ بھائی جان آپ بھتہ نہ لیا کریں، بس ہمارا سیاسی کام کریں، ہمارے پوسٹر لگائیں، ہمارے لیے آپ روپیہ پیسہ خرچ کرتے رہیں، لیکن یہ بھتہ نہیں ہے اچھی بات، یہ آپ جو زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں یا یہ فلاں کام جو کرتے ہیں یہ نہیں کرنا آپ نے بس نیک بن کے ہمارے لیے 24 گھنٹے بغیر تنہا کی مزدوری تو یہ وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں بہت زیادہ منظم ہو جائیں تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں میں ایسے عناصر کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں جو کہ سیاسی کام کرنے کے علاوہ کچھ غیر سیاسی کام، کچھ اقتصادی کام کو معاشی بندوبست بھی کرنا اپنا ذاتی، ان کی کوئی اپنی کوئی ٹیکسٹائل مل یا کوئی اپنی دکان یا کوئی اپنا کاروبار نہیں ہوتا، اور ان کا گزارا روزمرہ انہی حرکتوں سے چلتا ہے کہ وہ ایک گروپ کی شکل میں یا انفرادی طور پر بڑے سکیل پہ یا چھوٹے پیمانے پہ وہ یہ کام کریں۔ اچھا، اب ایسے تجربات ہم نے دیکھے ہیں کہ جو منظم سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جب ان کو ڈھیر سارے کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب انہیں 4-6 گھنٹے کے نوٹس پہ 2 لاکھ کا مقدمہ 2 لاکھ کا مجمع ظاہر کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی طاقت کو تسلیم کیا جائے، تو پھر انہیں تھوڑی چشم پوشی کرنی پڑتی ہے ان حرکتوں سے بھی جو ان کے سیاسی کارکن کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر سیاسی کارکن کو حرکت کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کو چھڑوانا بھی پڑتا ہے۔ اور یہ میں ایسی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جن میں اخلاقیات کو ہم بہت زیادہ اونچے درجے پہ نہیں دیکھتے، نہ ہی وہ دعوے دار ہیں۔ میں تو ان سیاسی جماعتوں کی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو اخلاقی دعوے دار ہیں، تو پاکستان نے ایسی سیاسی جماعت کے کراچی میں عروج و زوال بھی دیکھے کہ جن سے بہت زیادہ اونچی اخلاقی اور اسلامی اقدار کی توقع رکھی جاتی تھی، لیکن جب انہیں طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے قانون شکنی اور من مانی میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور لوگ ان سے بھی مایوس ہو گئے اور لوگوں نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی جن سے ہمیں صحیح معنوں میں توقع تھی کہ وہ معاشرے میں اسلامی اقدار اور اعلیٰ قدروں کی نشو نما کریں گے، جب ان کو طاقت ملی، وہ کہتے ہیں نا طاقت کرپٹ کر دیتی ہے، تو جب ان کو طاقت ملی تو انہوں نے بھی ایسا کیا، تو پھر ان سے طاقت عوام نے واپس لے کے ایسے لوگوں کو دے دی کہ جو زیادہ بلند بانگ دعوے نہیں کرتے تھے، جو زیادہ عوامی تھے اور کچھ نہ کچھ عوامی کام کرنے کے بھی دعوے دار تھے اور کر کے بھی دکھایا۔ کراچی کے اندر بہت سا کام ان کے ہاتھوں ہوا نظر بھی آتا ہے۔ اور پھر ریگولر سیاسی جماعتیں جو کہ نیشنل سیاسی جماعتیں ہیں، جو کراچی میں آہستہ آہستہ اس جماعت کے مقابلے میں کھڑی ہونا چاہتی تھی، تو ان کو بھی ضرورت تھی کہ کچھ گنڈا عناصر یا ناپسندیدہ عناصر ان کے ساتھ بھی ہوں، کچھ اسلحہ بردار ان کے ساتھ بھی ہوں، ان کے بھی کو مجمع نظر آئے، اور اس میں پھر ایسے علاقوں سے بھی لوگ تھے جن کے ہاں اسلحہ کیری کرنا کلچر کا حصہ ہے، جو اسلحہ اجنبی نہیں ہے ان کے لیے، تو وہ بھی سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر جو بھی سیاسی جماعت آئی ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کراچی میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کو بہت سے افراد اور اسلحے کی نمائش کرنا ہوگی، اور بہت سے افراد کو آپ تنہا پہ تو نہیں رکھ سکتے نا، آپ انہیں وہی کہیں گے نا جو ایک آدمی نے کسی کو ملازم رکھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں صرف تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اس نے کہا چلو اتنا بہت ہے مجھے، تو میں تو بھوکا مرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم داتا صاحب سے کھانا اپنا کھایا کرو، میرا لے آیا کرو۔ ٹھیک، تو پھر یہ ان بنیادوں پر یہ ہونے لگا کہ اپنا کھا لیا کرو، ہمارے لیے لے آیا کرو۔ اور آپ کو پتا ہے چھوٹے موٹے فنکشن کی آرگنائزیشن پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو پھر جو لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، جو اتنے وسیع پیمانے پہ آپ دیکھتے ہیں سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو وہ مفت میں تو نہیں ہوتی نا یاد بھائی۔ تو یہ اس کے بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو سیاق و سباق ہے، یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے اگر ہم کڑیاں جوڑیں تو کافی ساری پولرائزیشن ہے، جماعتوں کی پولرائزیشن ہے، جو کہ ایک پاور سٹرگل ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھتہ مافیا، یہ دیکھیں انسان اپنے پیشے کے بارے میں نا بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ اب دیکھیے پیشے کی وجہ سے ڈاکٹر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں مریضوں کو چھوڑ کے،
اور ڈاکٹر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور پولیس سے مار تک کھا لیتے ہیں. یہ صرف پیشے کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ وہ ان کو تنخواہ بڑھانی تھی یا ان کو کچھ ایسا کرنا تھا. تو انسان یعنی خاص طور پر مرد حضرات جن کے اوپر گھر کا اقتصادی بوجھ ہوتا ہے تو وہ اپنے پیشوں کے بارے میں انسان بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اگر ان کے پیشے پہ کوئی یعنی روزگار پہ کوئی زد پڑنے لگے تو پھر وہ بیگ بارو اینڈ اسٹیل اور کل کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں کئی چیزیں ہیں جو درپردہ پیشے ہیں. سیاست ایک درپردہ پیشہ ہے جسے عوامی خدمت کا پیشہ کہا جاتا ہے. ایسے ہی انفارچونیٹلی کچھ مذہبی لوگ بھی کسی پیشوں سے منسلک نظر آتے ہیں جن کے یہ در حقیقت پیشے ہیں اور ذریعہ آمدنی اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جہاں جیسے بہت سی این جی اوز بھی ہیں جو در حقیقت ان کا پیشہ ہے لیکن این جی او کے نام پر ان کا پیشہ ہے تو وہ بہت زیادہ سینسٹیو نظر آتے ہیں. تو ایسے بہت سے معاملات ہیں جہاں لوگوں کے جب پیشے پہ زد پڑتی ہے یا ذریعہ آمدنی پہ زد پڑتی ہے تو پھر وہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں. یہ بتہ خوری، یہ جگہ ٹیکس جسے کہا جاتا تھا اب اتنا عام ہو گیا ہے. اور پھر یہ زمینوں پہ قبضے، دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضے، دوسروں کو رسید پہلے بھیج دینا. کتنے ایمانداری سے کام کرتے ہیں، رسید پہلے بھیج دیتے ہیں. اب بتہ لینے کے 100 ایسے طریقے ہیں جو کہ بظاہر بہت ہی خوشنما نظر آتے ہیں. مطلب کوئی این جی او بنا لیں، آپ کہیں کہ جی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہیں کہ اس میں چندہ دے دیں. وہ چندہ نہیں، وہ بتہ ہوتا ہے. اگر آپ چندے کو ہی غیر قانونی قرار دے دیں کیونکہ آپ کے ملک میں چندہ اکٹھا کرنا پہلے ہی غیر قانونی ہے، لیکن ذرا گرفت کر لیں کہ کوئی کہیں سے کسی قسم کے اچھے برے کام کے لیے چندہ نہیں اکٹھا کرے گا. کوئی تمام جو چندہ ہے وہ اگر دینا ہے تو حکومت کے بیت المال میں دے دیں، زکوٰۃ دینی ہے تو حکومت کے بیت المال میں دے دیں. اگر آپ حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے اور امن و امان قائم کرے تو پھر آپ کو زکوٰۃ کا رخ اور خیرات کا رخ اور چندے کا رخ بھی حکومت کے طرف کرنا ہوگا، بیت المال کی طرف. پھر آپ کو خوشی سے انکم ٹیکس دینا ہوگا، پھر انکم ٹیکس کو زکوٰۃ کی طرح سمجھنا ہوگا. جی تو جب آپ یہ گنجائش رکھتے ہیں ایسی تنظیموں کی جنہیں خیراتی ادارے کہا جاتا ہے تو اسی کے اندر پھر یہ بھتے کی گنجائش نکل آتی ہے جس میں نہ لینے والا کہتا ہے کہ بھتا ہے، نہ دینے والا کہتا ہے کہ بھتا ہے، پر وہ بھتا ہوتا ہے.